ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر عبدالجبار خان یوٹیوب چینل سے. امریکہ نے 26 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا. سینکشنز کیوں کہ چین ظاہر ہے مین رائیول اس کا امریکہ کا انتہائی شدت کی مخالفت ہے. چین، روس اور امریکہ میں آج برکس کا اجلاس جاری ہے 3 روزہ. آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہونے والا ہے. جو بھی خبر ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان 26 کمپنیوں میں کس وجہ سے ان کو بلیک آؤٹ کیا گیا، ان کا کیوں سینکشنز لگائی گئیں، کیوں ان کو بلیک لسٹ کیا گیا. ان میں سے 16 پاکستان ریلیٹڈ، 6 چین سے متعلق، 3 متحدہ عرب امارات UAE سے متعلق اور 1 مصر ایجپٹ سے متعلق. یہ ہیں وہ 6 کمپنیاں. امریکہ نے پابندی لگا دی. کیوں کہ یہ مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ یہ کمپنیاں پاکستان کو، چین کو، مصر کو اور UAE میں بھی ان کے آفیسز ہیں اور کیا کام کر رہی ہیں. یہ ڈرون کی ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی میں مدد کر رہی ہیں پاکستان کی اور چائنا کی، اور چائنا پاکستان کی مدد کر رہا ہے، یہ الزام ہے. اور ڈرون کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی. اور امریکہ نے کھل کر یہ کہا ہے، ان کے سیکرٹری ڈیفنس نے بھی اور سیکرٹری فارن افیئرس ٹونی بلنکن اور سیکرٹری ڈیفنس پینٹاگون یہ سب شامل ہیں. ظاہر ایک اینٹی ہے امریکہ کہ ان کے بیلسٹک میزائلز، پاکستان اور چائنا کے بیلسٹک میزائلز امریکہ کی سیکورٹی کے خلاف ہے. اور ابھی چائنا نے کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی، کامیاب تجربہ بھی کیا ہے. 1986-80 کے بعد، طویل عرصے کے بعد چین نے یہ میدان کارزار میں آئے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ سپر پاور ہے، اس کے ساتھ رشیا ہے. یوکرین میں آپ نے دیکھ لیا کہ الائیڈ فورسز نیٹو کے باوجود بھی ابھی تک وہ رشیا کا بال بیکا نہیں کر سکے. وہ یوکرین کا قبرستان بن گیا ہے لائک افغانستان. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنے چاہیے کہ ہیں آپ امریکہ کے بلاک میں، مخالفت نیٹو کی نہیں کرتے. آپ IMF سے $7 ارب لیتے ہیں اور پوری پاکستان کی معیشت کو ان کے ہاتھوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں ناظرین، وہ یہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کی ہر بڑی ٹرانزیکشن 10 لاکھ اور اس سے زیادہ نادرا کے ریلیشن شپ میں بھی آ گئی ہے، لنکس میں بھی آ گئی ہے، پلس فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی انکم ٹیکس کے رڈار میں آ جاتا ہے وہ بندہ. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جی پلاسٹک منی ہوگی اور بینک کے ذریعے چینلز کو استعمال کریں اور نو کیش ٹرانزیکشنز. دوسری طرف جو ہیں آپ جو ہیں IMF کی کنڈیشنلٹیز کے تحت یہاں تک کہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر بھی پابندیاں آ گئی ہیں. یونیورسٹیز کے پاس گرانٹ نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. کئی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، بلوچستان میں مظاہرہ ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، آپ کے یہاں پہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کا ہو رہا ہے، کراچی یونیورسٹی کے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. کیوں کہ IMF نے کہہ دیا کہ جی ان یونیورسٹیز کو بھائی ہائر ایجوکیشن ہو یا لوور ایجوکیشن ہو، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. قومی اسمبلی کو بہت جلدی تھی کہ جناب وہ چیف جسٹس کا مسئلہ تھا، کچھ صبح 5 بجے تک امینڈمنٹ ہو رہی ہیں. کس لیے؟ سود کے لیے. تو آج سے برسوں پہلے فیڈرل شریعہ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، آپ کو یہ حکم دیا تھا. سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے نواز شریف صاحب گئے تھے. سود کے حمایت میں نواز شریف صاحب نے پٹیشن ڈالی تھی کہ جس کو ڈیفر کر دیا جائے. تو یہ تو مداری کا تماشا ہے کہ آپ نے 26ویں ترمیم کے تحت اس کو 2028 تک ملتوی کر دیا کہ جی سود جو ہے 1 جنوری تک برقرار رہے گا 2028 سے، یعنی مزید 3 سال. پہلے ہی سود چل رہا ہے پاکستان میں، کون کہہ رہا ہے کہ سود نہیں ہے؟ اس بات پر ہمارے کچھ کمنٹ کرنے والوں نے یہ کہا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ پتہ کریں ریکارڈ سے، سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعہ کورٹ سے کہ سود پر پابندی عدالت نے کب لگائی تھی اور اس کے خلاف سود کی حمایت میں پٹیشن لے کر کون گیا تھا ریویو کے لیے؟ نواز شریف اور ان کی پارٹی اسحاق ڈار اینڈ کمپنی. اور اب جو ہے فاروق نائک اور اورنگزیب صاحب یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ حکمران طبقے نے کیا کیا کہ 26 ترمیم ہے، اور وہ بھی شیڈول 2 میں. شیڈول 2 کی وائلیشن پہ کوئی سزا نہیں ہے،
کوئی آرٹیکل 6 نہیں رکھتا. شیڈول 2 میں صرف لکھ دیا گیا آئین کے اندر، ادروائز وہ کوئی یعنی افیکٹو آرڈر نہیں ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ اس کو عمل درآمد کریں. لکھا ہوا ہے، لیکن اگر عمل درآمد نہیں کرتے تو بغاوت نہیں لگتی اس پر. یہ ایسی فارمیلٹی کے لیے لکھ دیا گیا ہے. عوام کو باخبر ہونا چاہیے اور وہ ہیں، لیکن یہ جو معلومات آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان کے 1 جنوری 2028 تک سود کو آگے بڑھانے سے کوئی یعنی نقصان تو ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو اسلامک ونڈوز کے نام پر گیم ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اسٹیٹ بینک اس میں پارٹی ہے. عوام کو ان کے عقیدے کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. خیر و برکت کہاں ہوگی؟ جب کام ہی آپ اللہ اور رسول سے جنگ کریں گے سود کے ذریعے، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو شکست فاش ہوگی. تو امریکہ جو آپ کا دوست ہے، اس نے یہ پابندی لگا دی آپ پر. آپ ذرا کر کے دیکھیں، مزید پابندی لگا دیں گے. جیسے ہی آپ نے میزائلوں کا تجربہ کرنا شروع کیا، آپ چھوٹے چھوٹے میزائلوں کا تجربہ تو کر لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی میزائلوں کی مار اسرائیل تک پہنچ جائے یا پھر انٹر کانٹیننٹل ہو، یعنی بین البر اعظمی میزائل پابندیاں. 26 کمپنیاں، انٹیٹیز. تو یہ وہ پابندیاں ہیں جو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. یہ جو اقتدار کی پرپیچول اقتدار کی جو رسا کشی ہے میوزیکل چیئر میں جو اس قوم کو ڈالا ہوا ہے 75 سال سے، اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ ریلیٹڈ کنٹرول کی خلاف ورزی کی تو امریکہ موجود ہے، آپ پر بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں. یہ تو لگی ہیں، مزید کھل کر سینکشنز لگ جائیں گی، جیسا کہ ایران پر لگی ہوئی ہے. اور آپ اپنی گیس کی پائپ لائن یعنی انرجی کی پائپ لائن نہیں پوری کر سکتے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ امریکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آرم ٹوئسٹنگ کر دے، آپ پر کوئی ایسی پابندیاں لگا دے جس سے آپ کی معیشت میں جو تھوڑی بہت جو بھی یعنی تھوڑا بہت ہی اگر یعنی سبسٹنس ہے یا تھوڑی سی طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. سیلف ریلائنس کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. پہلے ہی غربت کا بہت زیادہ یعنی امپیکٹ ہے پاکستان کی سوسائٹی پر. تو ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم، آمدنی کی تقسیم مناسب منصفانہ جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کا کوئی بھی سوشیو اکنامک یعنی سماجی اقتصادی ماڈل کام نہیں کرے گا. اول تو آپ کے پاس ماڈل ہی نہیں ہے. تو یہ وہ گزارشات ہیں ناظرین جو میں چلتے چلتے ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. یہ تینوں پہلے میں نے FBR انکم ٹیکس کے حوالے سے اور یہ کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اب برکس کی طرف چلے جائیں آپ، جو میں پہلے 3 ولاگ میں عرض کر چکا ہوں. پاکستان سے آبزرور ڈیلیگیشن آپ کو چاہیے تھا کہ امریکہ سے اور اس سے رشیا میں جو ہو رہی ہے کازان میں، ان کے میزبانوں سے رابطہ کرتے کہ جی ہم اپنا آبزرور ڈیلیگیشن بھیجنا چاہتے ہیں. بھارتی وزیر اعظم وہاں پہنچے، چائنا کے وزیر اعظم صدر وہاں پہنچے ہوئے ہیں، طیب اردوان ترکی کے پریزیڈنٹ وہاں پہنچ چکے ہیں، ایران کے صدر وہاں. بہت ہی ہائیسٹ لیول کی یعنی نان امریکن نان یورپین پلیٹ فارم کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں 3 روز کے لیے. اور یقیناً وہ کرنسی اور اپنا ایسا ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لیول کا برکس فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ فنڈ جو ہے وہ ممبر ممالک کے لیے اور چھوٹے ممالک کے لیے ایک جیسے ہی امریکہ نے پابندی لگائی ہے وہاں پر اس نئے فورم کے ساتھ تو مقابلہ ہوگا پھر امریکہ کے ساتھ آپ کا. تو آپ کو تو فیصلہ کرنا ہوگا. بلاک اگر چینج کرتے ہیں تو پھر امریکہ کی طرف سے پابندیاں تو آنی ہیں، اور اگر آپ امریکہ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ پابندیاں کس بات کی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. پارلیمنٹ میں یہ چیزیں آپ ڈسکس کرتے بجائے اس کے کہ 26ویں ترمیم لا کر آپ نے ایک اور پینڈورا باکس کھول دیا ہے. اور یہ کوئی اقتدار کی خاطر، اپنے اقتدار کے تحفظ کی خاطر آپ نے سپریم کورٹ کا بٹوارا کر دیا ہے. پاکستان کا معاشرہ جو پہلے ڈیوائیڈڈ تھا مزید ڈیوائیڈ ہو گیا اور عوام میں غصہ ہے، اور یہ غصہ ظاہر ہے کہ تعمیری چیز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. گزارش وہی ہے کہ اگر اس کو آپ پسند کرتے ہیں ان ویلاگس کو، ان معلومات کو، تو چینل سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے. بہت بہت شکریہ. والسلام.